الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء اللہ حافظ الجلال جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ حسین موقع اور یہ خوبصورت رحمتوں اور برکتوں والا موسم عطا فرمایا. یوں تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کائنات میں بے شمار ہیں، مگر ایمان کی اور اسلام کی کلمہ توحید کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے.
جس کے مقابلے میں دنیا کی تمام تر نعمتیں ہیچ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر گزاری، عبادت اور بندگی، مدح و ستائش، بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء سید العرب والعجم رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام، آل و اولاد، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ نیکیوں پر مسابقت اور عمل کا جذبہ اپنی عملی زندگی سے پیش کر کے دکھایا اور بتلایا، اور ہم تک اور آپ تک اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا دین پہنچایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے۔ دوسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتنی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کے کتنے انعامات اسی ماہ میں، اسی مہینے میں ہم پر اور آپ پر ہیں، اس کا بھی ہم اور آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ کھانے اور پینے کی نعمتیں اور وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و توفیق سے عطا فرمایا، ہماری اور آپ کی ذمہ داری رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے پیغام کو سمجھیں، رمضان المبارک کے مقدس روزوں کا جو عظیم الشان مقصد ہے، ہم اور آپ اس کو جانیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر برتیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جس بات کی روزے کے ذریعے سے اور اس عظیم عبادت کے ذریعے سے تعلیم دی ہے اور اس کا جو مقصد مقرر کیا ہے، وہ دراصل تقویٰ ہے، نیکی ہے، نیکیوں کے اندر مسابقت ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس دنیا کے اندر ان تمام راستوں کو چھوڑنا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے جو شیطان کے وسوسوں کی طرف اور نفس امارہ بالسوء کی طرف، غلط خواہشات اور ناجائز طبیعتوں کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جانے والے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اور آپ پیٹ کا روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں۔ روزہ اس بات کا نام ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ، پیٹ کے روزے کے ساتھ ہمارے تمام اعضاء اور جوارح اللہ رب العالمین کے راستے میں روزہ رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے اور اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والے بن جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو یہ کہا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان آدمی کو چاہیے کہ اس کی نگاہیں بھی روزہ رکھیں، اس کے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اس کے کان بھی روزہ رکھیں اور بدن کے تمام اعضاء اور جوارح بھی روزہ رکھیں۔ یہی روزے کا حقیقی مقصد ہے اور اسی سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تقوی اور اللہ رب العالمین کی رحمت تک ہم اور آپ اس ماہ مبارک کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی بار اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی تعلیم دی ہے۔
نیکیوں میں مسابقت کا حکم دیا ہے، اپنی مغفرت اور جنت کو پانے کے لیے نیکیوں کے راستے میں دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور اس کے عوض اللہ رب العالمین نے کتنی رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کتنی رحمتیں ہم پر اور آپ پر نازل کرتا ہے، یہ ہم اور آپ آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، رمضان کی جہاں بہت ساری نیکیاں ہیں، روزہ رکھنا، نوافل نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اور ان تمام چیزوں کے لیے اپنے اوقات کو کارآمد بنانا، مفید بنانا، لہو و لعب کی چیزوں سے اور ان تمام مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم کو نیکیوں سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اللہ کی معرفت سے اور اللہ کے تقرب سے دور کرنے والے یا اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قیام اللیل کی ہمیں اور آپ کو تعلیم عطا فرمائی کہ بندہ رات کی نماز پڑھے، تراویح اور تہجد کی نماز پڑھے، اور اللہ رب العالمین کے حضور وہ اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ رب العالمین سے، اللہ کی رضامندی سے، اللہ کی جنت سے اور اللہ رب العالمین کے خوشنودی سے قریب ہو جائے۔ رمضان کی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، انفاق فی سبیل اللہ اور اس کا جو ثواب ہے اس کو سمجھنے والے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والے، اپنا مال لگانے والے اور اپنے مال کے ذریعے سے نیکی کمانے والے بن جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے مال کو غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ سال کے 12 مہینے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کا یہ عالم ہوتا کہ دیہاتی دیہات سے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ مال لے کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، حضرت جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آتے اور آپ سے قرآن پڑھ کر کے سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید کو پیش کرتے۔ کانا اجود الناس، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر کے سخاوت کرنے والے، مال کو خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے ہو جاتے۔ موقع جب حسین ہوتا ہے، وقت جب بہتر ہوتا ہے، ثواب کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے قربت کا وقت ہوتا ہے، جبریل امین کے نزول کا وقت ہوتا ہے، ان سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے اور سنانے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر